اور کیونکہ موجودہ مہینہ یہ رجب المرجب کا بابرکت اور مقدس مہینہ ہے، تو اس حوالے سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، رجب کے مہینے میں کثرت سے استغفار کیا کرو۔ جب پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا فائدہ کیا ہوگا، فرمایا اس لیے کہ اس مہینے کے ہر لمحے میں اللہ رب العزت بے شمار اپنے بندوں کو جہنم کی آگ سے آزادی عطا فرماتے ہیں۔ اللہ نے بے شک جنت میں ایسے شہر آباد کی ہیں کہ جن میں اللہ رب العزت ان لوگوں کو داخل فرمائے گا جو رجب کے مہینے کے روزے رکھتے ہیں۔ تو اس حدیث طیبہ سے بھی یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ جو عظمت والے مہینے ہیں ان کے اندر بالخصوص عبادات کا اور استغفار کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ صوفیاء کرام نے فرمایا کہ رجب جو ہے یہ بیج بونے کا مہینہ ہے، اور شعبان یہ پانی دینے کا مہینہ ہے، اور جو رمضان المبارک کا مہینہ ہے یہ پھل کاٹنے کا، فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ تو انسان جو بوئے گا وہی کاٹے گا، اور جیسا عمل کرے گا ویسا ہی بدلہ وہ پائے گا۔ ایک بہت ہی پیاری حدیث حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مروی ہے، حضور نے فرمایا جو بندہ سوتے ہوئے 3 مرتبہ یہ کلام پڑھ لے، وہ کلام کیا ہے؟ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ فرمایا اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ یا رسول اللہ کتنے گناہوں کو معاف فرمائیں گے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگرچہ سمندر کی جاگ سے، دوسرے نمبر کے اوپر ارشاد فرمایا اگرچہ درختوں کے پتوں سے، تیسرے نمبر کے اوپر ارشاد فرمایا اگرچہ عالج نامی جگہ کی ریت سے، یا فرمایا دنیا کے ایام سے بھی زیادہ اگر اس بندے کے گناہ ہوں گے لیکن وہ یہ 3 دفعہ رات کو سوتے ہوئے کلمات پڑھ کے سو جائے گا تو اللہ رب العزت اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ تو موجودہ صورتحال مجھ سے اور آپ سے اور تمام امت مسلمہ سے اس بات کا تقاضا کر رہی ہے کہ ہم اپنے گناہوں سے باز آ جائیں، جو گناہ ہو چکے ان گناہوں کی معافی اللہ رب العزت سے مانگ لیں۔ حقوق العباد اور حقوق اللہ میں ہم سے جو غلطی کوتاہی ہوں اللہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہم سب کو معاف فرمائے۔